آج کی گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی سائنٹیفک ایپیٹائٹ زیادہ ہوتی ہے، یا فار دیٹ میٹر اگر جن کا تعلق ڈائریکٹلی میڈیکل فیلڈ سے پروفیشن سے ہو، تو آخر یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ سٹیم سیل ایسا کیا خاص کام کرتے ہیں کہ جو دماغی بیماریاں جو لا علاج تصور کی جاتی تھیں ان میں بھی ان کا رول آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہونے لگ گیا، نہ صرف معلوم ہونے لگ گیا بلکہ اب تو اسٹیبلش ہونے لگ گیا۔ اور ہم اس بیماری کی مثال آٹزم سے لیں گے۔ آٹزم ASD یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچوں کے بیہیویئرز اب نارمل ہو جاتے ہیں، ان کی لرننگ صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، ان کو اور بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، جس طرح ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں وہ کر پاتے، ان کا بیہیویئر بڑا ایریٹک ہو جاتا ہے، ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی، ان کی اسپیچ ڈیلیڈ ہو جاتی ہے۔ تو آخر برین کا فنکشن اور لیکن اگر آپ ان کا MRI کریں تو ان کا برین نارمل ہوگا۔ تو یہ مائنڈ کی ایبنارمیلٹیز ہیں جس میں نیورونز جو برین میں پائے جاتے ہیں ان کی تعداد بھی ٹھیک ہے اور ان کی برین کے مختلف حصے بھی پورے ڈیولپ ہو گئے، لیکن ان کے جو نیورونل ٹرانسمیٹرز ہیں ان کا انٹریکشن ٹھیک نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا، تو یا ہائپر ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، وہ سوشلائز نہیں کر پاتے۔ جب ہم اسٹیم سیلز انجیکٹ کرتے ہیں تو اسٹیم سیلز نمبر 1 یہ کچھ ایسے گروتھ فیکٹرز سیکریٹ کرتے ہیں جس طرح ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر ہے کہ یہ آپ کی پرفیوژن ان برین کے حصوں کی جن کی بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد پیراکرائن اس کے کچھ ہوتی ہے امپروومنٹ سیل فنکشن میں، جو یہ ایک سیل دوسرے سیل کے فنکشن کو متاثر کرتا ہے، اس کو پیراکرائن فنکشنز کہا جاتا ہے۔ اینڈ دین دیر از انگرافٹمنٹ کہ یہ کچھ سیل جا کے برین کے ڈیزیز سیلز کی جگہ پر آکیپائی بھی کر لیتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں اور ملٹیپلائی کرتے ہیں اور برین کے ہر طرح کے سیلز کو یہ بنا پاتے ہیں۔ اور چوتھی فائنل چیز یہ ہے کہ یہ ریپیئر پروسیسز کو آگمنٹ کرتے ہیں اور سیلز کے اندر جو خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے ان کی ریپیئر کرتے ہیں۔ جب یہ چاروں چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ ہمارے برین کے سیلز کے فنکشن کو امپروو کرتی ہیں، اور جس کو ہم انٹر سیلولر یا انٹرا سیلولر کمیونیکیشن کہتے ہیں وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ لا محالہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہمارا برین ریگولیٹ کرتا ہے وہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس میں ایک ایک ایکٹیویٹی میں سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں سیل کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ان سیلز کو جب ریپیئر کر دیا جاتا ہے تو ان کی کیومولیٹو ایکٹیویٹی بہتر ہو جاتی ہے، اور وہ تمام فنکشن جن کو ہم سمجھ بھی نہیں پا سکتے اور دوائی کا تو دور تک کا سوچ نہیں سکتے کہ وہ ان تمام عوامل کو متاثر کرے گی، یہ سیل خود سے ڈھونڈتے ہیں ان خرابیوں کو اور ان کو ریپیئر کرتے ہیں، اور یہ 4 طریقے استعمال کرتے ہیں ان کی ریپیئر کے لیے جو میں نے آپ کو چاروں بتائے۔ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سیل دماغی خلیوں کی صلاحیت سیکھنے کی تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے سکھا نہیں سکتے۔ وہ سب چیزیں جو بچے نے پچھلے 8-10 سال میں سیکھنی تھی اور وہ نہیں سیکھ پایا، ان کو سکھانے کے لیے ہمیں پھر کنونشنل تھیراپی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔